بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور. قابل التکریم واساتذہ کرام وسامعین اعظام اور میرے ہمنشی ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. سامعین محترم، آج کی اس تقریری مقابلہ میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت اور کردار. سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین اور کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی. سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چہار دیواری کا نام ہے، مدرسہ مشرق و ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے. اسی لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسہ کی عمارت کو گرا دیا جائے تو ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس میں آپ کی پرزور تردید کرتا ہوں. سامعین محترم، مدرسہ در و دیوار کا نام نہیں، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور متعین کمروں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سا چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی. تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں ان کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں. سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے؟ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے حقوق زوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ کا نام نہ گونجتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابت لڑائی کوئی نہیں ہوتی. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، چشم فلک بھی پلٹ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پلٹ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا یار سے. وہ چشم نگر کے پردہ حرار سے صرف نظر، وہ چشم نگر کے پردہ حرار سے صرف نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے. سامعین محترم، مفکر اسلام، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج اور یونیورسٹیوں میں گزرا، ان کی قلندرانہ نگاہ کتنی دور رش اور کشناس تھے کہ فرمایا ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کو بچوں کی اسی مدارس میں پڑھنے دو. اگر یہ مطلع اور مدارس نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. اگر آج برصغیر کے مسلمان
الحمدللہ موصوف کو تقریر کے لیے دعوت دی گئی. موصوف خوشی بخوشی حاضر اسٹیج ہو کر تقریر پیش فرما رہے تھے. اب میں تقریر ہی کے لیے